जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इल्मुद्दीन अशरफ़ी है, बानी व सरपरस्त अशरफ़ी फाउंडेशन। हाल जिसने ईद मिलादुन नबी त्यौहार मनाया जा रहा है, ये मनाने का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि किसी भी घर में जैसा भी आदमी हो, तो किसी के घर में किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो वो घर वाले खुश होते हैं। जैसा भी आदमी हो, दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी घर में कोई बच्चा पैदा हो तो इंसान की फितरत है, खुश होता है वो बच्चे की पैदाइश पर। और अगर बेटा हो तो ज़्यादा खुशी होती है। अब वो बच्चे का कनेक्शन, वो बच्चा जो पैदा होने वाला है उसके कनेक्टिविटी कहाँ तक है, उतने लोग खुश होंगे। एक आम आदमी, एक नाम नागरिक के घर, एक आदमी के घर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उस दायरा, उसका जो दायरा है उसके घर तक महदूद है। उसके माँ बाप खुश होंगे, दादा दादी खुश होंगे, नाना नानी खुश होंगे, तो उसका दायरा एक घर तक सीमित है। अगर वो बच्चे की कनेक्टिविटी एक मोहल्ले तक महदूद है, एक बस्ती तक महदूद है, तो पूरी बस्ती वाले उसकी पैदाइश पर खुश होंगे। अगर एक स्टेट है, पूरा गुजरात है, गुजरात लेवल पर अगर किसी ऐसे आदमी की किसी ऐसे बच्चे की पैदाइश होती जिसकी कनेक्टिविटी पूरी गुजरात तक महदूद है तो पूरे गुजरात वाले उसकी पैदाइश का जश्न मनाएंगे। अगर एक मुल्क का बादशाह है जो पूरी इसकी बादशाही पूरे मुल्क में फैली हुई है, उसके घर अगर कोई बेटा होगा तो पूरा मुल्क, पूरा उसके मातहत जो आता है वो खुश होगा कि बादशाह के घर, बादशाह सलामत के घर एक हमारा नुमाइंदा पैदा हुआ है, हमारा एक रहबर पैदा हुआ है। इसी तरीके से जब मक्के में हज़रत आमिना के घर अल्लाह के प्रॉफिट मोहम्मद की पैदाइश हुई तो वो सिर्फ उनकी कनेक्टिविटी मक्के तक महदूद नहीं है, या मदीने तक महदूद नहीं है, या अरबस्तान तक महदूद नहीं है, या अफ़गानिस्तान तक महदूद नहीं है, ना हिंदुस्तान तक महदूद है, या साउथ अफ्रीका या फिर अफ्रीका के मुल्क तक महदूद नहीं है, अमेरिका तक भी महदूद नहीं है, यूरोप के कंट्रीज़ तक महदूद नहीं है, ईरान या इराक तक भी महदूद नहीं है, बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद का दायरा पूरी दुनिया है। उनकी कनेक्टिविटी और उनका ताल्लुक़ पूरी दुनिया से है। सारे लोग जो आते हैं वो रहमत लेकर आते हैं। अल्लाह के प्रॉफिट मोहम्मद रहमत बनकर आए, वो भी सब के लिए। इसमें किसी मज़हब की तखसीस नहीं है, हर इंसान के लिए अल्लाह के प्रॉफिट मोहम्मद रहमत बनकर आए, ईमान बनकर आए, हिदायत बनकर आए, हिदायत का नूर लेकर के आए। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये ईद मिलादुन नबी का जो जश्न है वो हर इंसान को मनाना चाहिए। इसकी वजह भी मेरे पास है। हर इंसान को क्यों मनाना चाहिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद क्यों मनाना चाहिए, पैदाइश का जश्न क्यों मनाना चाहिए? उसकी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सारी इंसानियत के लिए मोहसिन बनकर आए, रहमत बनकर आए। आप देखें कि आपने ये सवाल पूछा कि क्यों मनाते हैं, तो इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इस ज़माने का, इस दुनिया का आलम क्या था। बेटियां जब पैदा होती थी तो उसको बोझ समझी जाती थी, उसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। अगर किसी की बीवी बेवा हो गई तो सती प्रथा का रिवाज था, उस बीवी को ज़िंदा जलाया जाता था। हाल ये था कि माँ, अपना सगा बेटा माँ के साथ ज़िना करता था, और जानवरों के साथ ज़िना आम। अपने बाप को लोग पीटते थे, बाज़ारों में जाकर गुलामों की तरह बेच आते थे। और मज़दूर, गरीब, उनका तो क्या कहना, उनको ऊपर बर्बरियत और जालिमाना रवैया लोग इख्तियार करते थे। मज़दूरों को मजदूरी नहीं मिलती थी। एक आलम इस तरीके से हैवानियत का शिकार था। उसी आलम में अल्लाह के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, मक्के की सरजमीन पर। और जब आप तशरीफ़ लाए तो जितने लोगों को अल्लाह, ये जो इंसानों ने जिन लोगों के साथ जुल्म और बर्बरियत, हर हैवानियत और उनको क्रूरता का जो मुजाहिरा किया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सबको इज़्ज़तों से नवाजा, सारे आलम को एक नूर बख्शा, एक उरूज अता फरमाया। बेटियों को लोग जब जिंदा गाड़ते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी एक बेटी हो, किसी की एक बेटी हो, किसी की दो बेटी हो, किसी की तीन बेटी हो, उसे पाले पोसे, अच्छी तरबियत करे, उसकी शादी करे, तो मैं जन्नत में उसके साथ ऐसे रहूँगा जैसे मेरी दो उंगलियाँ। बेटियों को ये इज्जत अता फरमाई, बेटियों को रहमत फरमाई कि जिसके घर में बेटी आई गोया खुदा की रहमत आई, वो रहमत लेकर के आती है। इसी तरीके से बेवाओं के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने कि जिसने बेवा की तीमारदारी की, कल बरोज़ क़यामत वो जन्नत में जाएगा।
بیوہ کو سہارا دینے والا بھی، اس کا بھی اچھا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے بتایا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ماں کے ساتھ اپنا سگا بیٹا، اس دور میں اللہ کے رسول پروفٹ محمد کے آنے سے پہلے لوگ زنا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے ماؤں کا درجہ اتنا بلند فرمایا کہ 7 آسمان کے اوپر جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. یہ ماں کا درجہ، ماں کے قدموں میں جنت. باپ کو لوگ گالیاں دیتے تھے، لوگ پیٹتے تھے، بازاروں میں جا کر بیچ کر آتے تھے. اللہ کے رسول نے باپ کی عظمت کو اجاگر کیا کہ جس کا باپ راضی اس کا خدا راضی. باپ کو راضی کر لو، اس کا خدا اس سے راضی ہو جائے گا. تو باپ کی خدمت میں، باپ کی سیوا میں خدا کی رضا شامل ہو گئی. غریبوں کے ساتھ لوگ کرورتا کا مظاہرہ کرتے تھے. غریبوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے ان کو کتنا عروج عطا فرمایا کہ کل بروز قیامت سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا میں، اور میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں سب غریب ہوں گے، سب فقراء ہوں گے، سب مساکین ہوں گے. اور مالدار جو ہوں گے وہ ویٹنگ لسٹ میں پیچھے ہوں گے. 500 سال کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گے. 500 سال پہلے غریب، مسکین، فقراء یہ سب میرے ساتھ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. تو یوں تو اللہ کے رسول نے ساری انسانیت کو عروج عطا فرمایا، انسانیت سکھائی. جو حیوانیت کا لوگ شکار تھے ان کو انسانیت کا درس دیا کہ کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے. اسی لیے میں صرف دیش واسیوں سے نہیں، صرف مسلمانوں کو نہیں، بلکہ سارے وشو کے جتنے بھی انسان ہیں جو شعور رکھتے ہیں ان کو میں یہ سندیش دینا چاہوں گا کہ پروفٹ محمد کا چرتر، ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو ایک مرتبہ آپ پڑھیے. خدا کی قسم اگر آپ نے ایک مرتبہ پروفٹ محمد کی سیرت کو، ان کے چرتر کو، ان کے اپدیش کو جان لیا، پہچان لیا اور سمجھ لیا تو آپ کی آتما کا شدھیکرن ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان، خاص کر کے مسلمان، یوم ولادت پر، نبی کی پیدائش پر، پروفٹ محمد کی پیدائش یعنی 12 ربیع الاول کو خوب جشن مناتا ہے. وہ جشن صرف ہمارے لیے نہیں، پورے وشو کے لیے ہے. اپنے گھر کو سجاتا ہے، اپنے گھروں پر جھنڈے لگاتا ہے. جب پروفٹ محمد کی پیدائش ہوئی تو ایک فرشتہ ہے جو فرشتوں کا سردار ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام. پروفٹ محمد کی والدہ یہ فرماتی ہے کہ جب محمد پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل نے 3 جھنڈے گاڑے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پر. تو وہی سنت ہم تب سب عاشقان رسول یہ سنت ادا کرتے ہیں اپنے گھروں پر، اپنے محلوں میں، اپنے گلیوں میں، اپنی آفسوں میں، اپنے درگاہوں پر، اپنی خانقاہوں پر، سب جگہ پر ہم جھنڈے لگاتے ہیں، اپنی گھروں میں روشنی کرتے ہیں کہ وہ آ گیا جس نے انسانیت کو عروج عطا فرمایا. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، پروفٹ محمد کی یاد میں لوگوں کو ایک درس دینا ہے کہ آج ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور ہمیں، آپ کو، ہم سب کو اس پروفٹ محمد نے عروج عطا فرمایا، انسانیت کا درس دیا، انسانیت سکھائی اور سیدھا راستہ جو خدا تک جانے والا ہے اس کی ہدایت فرمائی. اصل طریقہ کیا ہے عید میلاد منانے کا؟ اصل طریقہ وہی ہے. اصل طریقے سے مقصد جو شریعت کے دائرے میں جذبات سے ہٹ کر کے میں آپ کو بتاؤں تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد کی مجلس وہ مجلس ہے جس میں اللہ کے رسول کی شان بیان کی جائے، ان کا کردار، ان کے اخلاق، ان کی بزرگی، ان کے کمالات، ان کے معجزات کا تذکرہ کیا جائے. نعتیہ اشعار پڑھا جائے جس میں اللہ کے رسول کی شان ظاہر ہوتی ہو. آپ کی اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے صحابہ کا، آپ کی ازواج کا. جو چیز اللہ کے رسول سے کنیکٹڈ ہے، تعلق رکھتی ہے، نسبت رکھتی ہے، اس مجلس میں ذکر کرنے والی مجلس میلاد ہے. تو یہ ہمیں 12 دن کرنی چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہر چیز کرنی چاہیے. کسی قسم کی کسی کو تکلیف نہ ہو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، سب کو راحت دینے کے لیے رحمت بن کر کے آئے. تو ہمیں، آپ کو، ہم سب کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جلوس محمدی بھی جب ہم نکالیں تو ایک ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے. میں یہ کہوں گا، بہت سخت لفظ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جلوس میلاد میں جو لوگ ناچتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، ڈی جے کی تال پر ٹھوک بجا کر ناچتے ہیں، وہ ایک طور سے گستاخ رسول ہے. ہم گستاخ رسول کا بائیکاٹ کرتے ہیں مگر ہم خود رسول کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم حاضر و ناظر جانتے ہیں. بے شک ہمارا ایمان ہے کہ جلوس محمدی میں اللہ کے رسول کی روحانیت ہمارے ساتھ ہوتی ہے.
جب اللہ کے رسول کی روحانیت ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں چاہیے کہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے، ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے، نظروں کو نیچی رکھتے ہوئے، بھائی چارے کا ایک سندیش دیتے ہوئے ہم جلوس محمدی کو نکالیں۔ اس بار دو تہوار ایک ساتھ میں آ چکے ہیں، گنیش وسرجن اور عید میلاد النبی، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے علماء نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، ہمارے ہمدردان قوم و ملت انہوں نے بھی بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ جب دو قوم کا ٹکراؤ ہونے کا اندیشہ ہو کہ دونوں کا تہوار ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، وہ بھی ہمارے ہندو بھائی ہے، دیش واسی ہے، مگر ایسا اندیشہ ہو کہ ٹکراؤ ہو جائے گا تو شانتی کو برقرار رکھنے کے لیے، بھائی چارے کو برقرار رکھنے کے لیے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے جو ہمارے علماء نے جو فیصلہ لیا ہے کہ ہم جمعہ کے دن جلوس محمدی کو نکالیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت سراہنیہ اور بہت اچھا فیصلہ یہ لگ رہا ہے، اور یہ الحمدللہ ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی کافی پسند آ رہا ہے، اور انہوں نے بھی بہت خوشی کا اظہار کیا کہ مسلمانوں نے جو یہ فیصلہ کیا ہے جلوس محمدی کا جمعہ کا دن، وہ قابل سراہنیہ ہے۔ دیش واسیوں کے لیے پریم بھائی چارہ اور ایک میسج کہ دیش اور پرگتی کرے، کیا رہے گا؟ بالکل، میں ہمیشہ اپنے دیش واسیوں سے، اور میرا خود کا ایک ایمان ہے، خود کا ایک یقین ہے، خدا گواہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہندوستان کی ترقی، اس کی جو ہے جاہ و جلالی کے لیے ہمیشہ دعا کی، ہمارے علماء بھی، ہمارے مشائخین بھی ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کو دین دونی چار چوگونی ترقی عطا فرمائے، شانتی، بھائی چارہ اور ایک اکھنڈتا جو پہلے سے برقرار ہے وہ ابھی بھی برقرار رہے، انشاءاللہ آگے بھی برقرار رہے گی، اور بری نظر سے ہندوستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیشہ بھائی چارے کا ایک درس ہمیشہ اسی طریقے سے برقرار رہے، یہی میری دعا ہے۔